ग्रो योर माइंड में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, एकर्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। ये किताब आप कह सकती हैं रूहानी बेदारी या जिसे अंग्रेजी में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कहते हैं, उसके बारे में है। जी बिल्कुल, और ये वाकई एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों पर गहरा असर डाला है। तो हमारे पास आज इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं जिनमें ज़हन, शऊर, हाल में मौजूदगी यानी प्रेजेंस या जिसे टोले नाउ कहते हैं, और जिंदगी की तकलीफ़ों से कैसे निजात मिले, उन जैसे अहम मौज़ूआत पर बात की गई है। और यहाँ शुरू में ही ये वाज़े कर दूं कि ये गुफ्तगू सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। हम किताब का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं कर रहे, बल्कि कोशिश है कि इसके जो बुनियादी ख़यालात हैं उन्हें सादा उर्दू में समझा जाए। और एक और बात, कभी कभी जो AI हमारी मदद करता है ज़राए को समझने में, वो मुसन्निफ़ की जिन्स की शनाख्त में गलती कर सकता है। मतलब हो सकता है किसी मर्द लिखने वाले को वो खातून कह दे, तो उसे भी जहन में रखिएगा। जी, ये वजाहत ज़रूरी थी। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मकसद ये है कि एकहार्ट टोले के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं ना, उन्हें समझा जाए कि कैसे हमारा जहन हमें उलझाए रखता है माजी में, मुस्तकबिल में, और हमें इस लम्हे यानी हाल से दूर रखता है। और फिर ये कि हम इस हाल की ताकत, पावर ऑफ नाउ, को इस्तेमाल कैसे करें ताकि ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून आए, गहराई आए और हकीकी आगाही मिले। बिल्कुल। अच्छा, गुफ्तगू शुरू करते हैं मुसन्निफ के अपने एक तजुर्बे से। ये बड़ा दिलचस्प है। टोले जवानी में शदीद ज़हनी कर्ब मतलब डिप्रेशन का शिकार थे। एक रात तो ये हालत इतनी बिगड़ गई कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, और उनके जहन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, मैं अपने साथ मजीद नहीं रह सकता। फिर अचानक उन्हें जैसे झटका लगा। उन्होंने सोचा, एक मिनट, अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब है कि यहाँ दो हैं, मैं और वो खुद जिसके साथ रहा नहीं जा सकता। जी, ये बहुत अजीब सवाल था। हाँ, और ये सवाल इतना अजीब था कि उनका जहन जैसे बिल्कुल रुक गया, खामोश हो गया, और इसी लम्हे उन्हें एक बहुत गहरी अंदरूनी तब्दीली महसूस हुई, एक ज़बरदस्त सुकून, रोशनी का एहसास। तो ये किताब असल में उसी तजर्बे और इससे जो बसीरत मिली उसी का निचोड़ है। बिल्कुल, और किताब का अंदाज भी बड़ा मुनफरिद है। सवाल जवाब की शक्ल में है, जैसे कोई इनसे सवाल पूछ रहा है और वो जवाब दे रहे हैं। और जैसा आपने कहा, ये दो सतहों पर काम करती है। एक तरफ तो ये बताती है कि हमारे अंदर मतलब इंसानों में बुनियादी मसला क्या है, यानी हमारा लाशऊरीपन, जहन की उलझने, अना वगैरह। और दूसरी तरफ ये शऊर में एक बुनियादी तब्दीली का रास्ता दिखाती है। और सबसे अहम बात, ये तब्दीली माजी या मुस्तकबिल में नहीं है, ये अभी इसी लम्हे, हाल में मुमकिन है। तजुर्बा ही बताता है कि जहन कितना ताकतवर हो सकता है, लेकिन उनका पहला बड़ा नुक्ता वो असल में एक वार्निंग है। वो कहते हैं कि रूहानी रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमने खुद को अपने जहन के साथ मुकम्मल तौर पर शनाख्त कर लिया है। यानी हम समझते हैं कि हम बस वही हैं जो हमारा जहन सोचता है। वो मशहूर फ़लसफ़ी डेकार्ट का कॉल है ना, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। जी, टोले कहते हैं कि ये बुनियादी गलतफहमी है। क्या हम वाकई सिर्फ अपनी सोचों का मजमुआ है? ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। देखें, जब टोले जहन यानी माइंड की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ सोचने की सलाहियत नहीं है। उनकी मुराद है ख्यालात का वो ना रुकने वाला, वो गैर अख्तियारी सिलसिला जो ज़्यादातर लोगों के सर में हर वक्त चलता रहता है, एक शोर की तरह। वो इसे कहते हैं सर में गूंजने वाली आवाज़। अच्छा, इस मुसलसल शोर से आज़ादी का एक अमली तरीका वो बताते हैं, सोचने वाले को देखना, वॉचिंग द थिंकर। इसका मतलब है कि आप एक गवाह बन जाएं, गैर जानिबदारी से अपने जहन में आने वाले ख्यालात का मुशाहिदा करें। उन पर लेबल न लगाएं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बस उन्हें देखें जैसे वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझें जैसे आप दरिया किनारे खड़े पानी का बहाव देख रहे हैं। आप पानी नहीं है, आप देखने वाले हैं। यानी अपने ख्यालात से एक कदम पीछे हटकर उन्हें सिर्फ देखना। बिल्कुल, यही। और ये मशक क्या करती है? ये आपके ख्यालात और आपका जो हकीकी शऊर है ना, यानी वो जो देख रहा है, उसके दरमियान एक फासला पैदा करती है, एक खला। और ये फासला बहुत कीमती है, क्योंकि इसी फासले में,
اسی خلا میں حقیقی آگاہی یعنی کانشسنس وہ بڑھتی ہے۔ آپ یہ جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ان سوچوں سے کہیں زیادہ گہرے اور وسیع ہیں۔ اور جب یہ مسلسل ذہنی بک بک، یہ شور تھمتا ہے تو ٹولے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل ذہانت، تخلیقی صلاحیت، خوبصورتی کا احساس، سچی محبت، گہری خوشی، اندرونی سکون، یہ سب چیزیں ذہن کے شور سے پیدا نہیں ہوتی ہیں، یہ اس گہرے شعور سے ابھرتی ہیں جو ذہن کے پیچھے ہے۔ جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تبھی ہم ان خزانوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں پر انا یعنی ایگو کا تصور سامنے آتا ہے۔ ٹولے کے مطابق انا کیا ہے؟ یہ اسی ذہن کے ساتھ لاشعوری طور پر مطلب انکانشسلی خود کو پوری طرح شناخت دینے سے پیدا ہونے والا ایک جھوٹا نفس ہے، فالس سیلف۔ یہ انا جیتی ہے ماضی میں، ماضی کی یادیں، شناختیں، میں کون ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا تھا، یا پھر مستقبل میں منصوبے، خواہشیں، خوف، مجھے کیا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اچھا، انا کے لیے جو حال کا لمحہ ہے نا، وہ یا تو غیر اہم ہے یا پھر مستقبل میں کسی مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے بس۔ یہ جو مسلسل سوچتے رہنا ہے، ٹولے کہتے ہیں یہ ایک طرح کی لت بن جاتی ہے، ایڈکشن ٹو تھنکنگ۔ لت کیوں؟ اس کی وجہ انا کو لگتا ہے کہ اگر سوچنا بند کر دیا تو شاید اس کا وجود ہی مٹ جائے، کیونکہ اس کی بنیادی سوچ اور شکل یعنی فارم پر ہے۔ تو اگر یہ ذہن اور انا ہمیں ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی پریشانیوں میں اسی چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں تو اس قید سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اور یہیں پر ٹولے حال یعنی the now کے تصور کو آپ کہہ سکتی ہیں کلید کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، اور جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا، یہ خیال بالکل نیا بھی نہیں ہے، پرانی حکمتوں میں بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ زین بدھ مت میں تو ہر لمحے پوری طرح موجود رہنے پر بہت زور ہے۔ تصوف میں دیکھیں، رومی کا مشہور قول ہے، ماضی اور مستقبل خدا کو ہماری نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں، ان دونوں کو آگ سے جلا دو۔ اور 13ویں صدی کے ایک مسیحی صوفی تھے، مائسٹر ایکارت، انہوں نے کہا تھا، وقت وہ ہے جو روشنی کو ہم تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ ٹولے ان سب کی بازگشت پیدا کرتے ہوئے پوری قوت سے حال کی اہمیت اور اس کی طاقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی وقت اور گھڑی کے وقت کا فرق یہ بڑا دلچسپ ہے، کیا آپ اسے تھوڑا اور واضح کریں گے؟ ضرور۔ دیکھیں، گھڑی کا وقت جو ہے، کلاک ٹائم، وہ تو ہماری عملی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ صبح اٹھنا ہے، کام پر جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، ان سب کے لیے وقت کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے نفسیاتی وقت سے، سائیکولوجیکل ٹائم۔ یہ ہمارے ذہن کی تخلیق ہے۔ ذہن کی تخلیق؟ جی، یہ ہے ماضی کی ناکامیوں پر پچھتاتے رہنا، پرانی رنجشیں پالتے رہنا، یا پھر مستقبل کے بارے میں مسلسل پریشان ہونا، غیر حقیقی امیدیں باندھنا، خوفزدہ رہنا۔ ٹولے کہتے ہیں کہ تقریباً سارا انسانی دکھ جو ہے نا، وہ اسی نفسیاتی وقت میں جینے کی وجہ سے ہے۔ ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ ماضی کو اپنی شناخت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، میں وہ ہوں جس کے ساتھ ماضی میں بہت برا ہوا تھا، اور مستقبل کو نجات یا تکمیل کی امید کے لیے، جب مجھے وہ نوکری مل جائے گی تب میں خوش ہوں گا۔ آزادی، حقیقی سکون، وہ اس نفسیاتی وقت کے بوجھ کو اتار پھینکنے میں ہے، یعنی مکمل طور پر حال میں جینے میں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کیسے؟ مطلب حال تک رسائی کیسے حاصل کی جائے، خاص طور پر جب ذہن اتنا عادی ہو چکا ہو ماضی اور مستقبل میں بھٹکنے کا؟ ٹولے کوئی عملی طریقے بھی بتاتے ہیں؟ ہاں بالکل بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شدید خطرے والی صورتحال ہونا، جیسے کوئی پہاڑ چڑھ رہا ہے، جی، تو اسے مجبوراً حال میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک لمحے کی غفلت بھی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ جی، لیکن ہمیں اس کے لیے پہاڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں، یہ کسی بھی وقت کہیں بھی ممکن ہے۔ ٹولے کئی راستے بتاتے ہیں۔ ایک تو وہی جو پہلے ذکر ہوا، سوچنے والے کو دیکھنا، اپنے خیالات کا مشاہدہ کرنا۔ دوسرا، اپنے اندرونی جسم کی توانائی کو محسوس کرنا، انر باڈی اویئرنیس، یعنی اپنے جسم کے اندر جو زندگی کا ایک لطیف سا احساس ہے، اس پر توجہ دینا، بغیر سوچے کہ وہ کیا ہے، بس محسوس کرنا۔ اچھا۔ تیسرا، خاموشی کو سننا، جو الفاظ یا آوازوں کے درمیان خاموشی ہے نا، اس پر توجہ دینا۔ چوتھا، اپنے ارد گرد کے خالی جگہ، سپیس کا مشاہدہ کرنا،
چیزوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس سے آگاہ ہونا، یہ سب طریقے ہمیں ذہن کی گرفت سے نکال کر اس لمحے کی حال کی حقیقت میں لاتے ہیں۔ اور جب ہم اس طرح حال میں ہوتے ہیں تو اسے ٹولے موجودگی یعنی پریزنس کہتے ہیں؟ جی ہاں، موجودگی، پریزنس۔ اس کا مطلب ہے شعور کا خود سے آگاہ ہونا، بینگ کی حالت۔ یہ کوئی خنودگی یا بے ہوشی کی حالت نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ زیادہ گہری بیداری ہے، زیادہ چوکسی، الرٹنس کی حالت ہے۔ اس حالت میں آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے اور آپ دنیا کو زیادہ صاف، زیادہ براہ راست محسوس کرتے ہیں۔ اور ٹولے کہتے ہیں کہ اس موجودگی کی حالت میں ذہن کے بنائے ہوئے زیادہ تر مسائل وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، ڈیزالو۔ تحلیل ہو جاتے ہیں؟ کیسے؟ کیونکہ مسائل کو زندہ رہنے کے لیے نفسیاتی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ماضی اور مستقبل حال میں وہ قائم نہیں رہ سکتے۔ وہ زین ماسٹر رنزائی کا سوال یاد ہے، اس لمحے کس چیز کی کمی ہے؟ جب آپ واقعی پوری طرح حال میں ہوتے ہیں تو اکثر جواب یہی ملتا ہے، کسی چیز کی نہیں، سب ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم تصور کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ٹولے کرتے ہیں، وہ ہے درد کا جسم، پین باڈی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نام ہی کچھ عجیب اور بھاری سا لگتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم تصور ہے، درد کا جسم۔ یہ اصل میں ماضی کے ان جذباتی دردوں کا مجموعہ ہے جو ہم سب اپنے اندر اٹھائے پھرتے ہیں۔ وہ درد جو پوری طرح حل نہیں ہوئے، تحلیل نہیں ہوئے، بچپن کی چوٹیں، ماضی کی تکالیف، رنجشیں، غصہ، اداسی، ان سب کا ایک جمع شدہ ذخیرہ ہے جو ہمارے توانائی کے نظام میں ذہن اور جسم دونوں میں ایک نیم خود مختار منفی توانائی کے میدان کی طرح رہتا ہے، انرجی فیلڈ۔ اچھا، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک غیر فعال، ڈورمنٹ، جب یہ سویا ہوتا ہے، تقریباً 90% وقت یہ سویا رہ سکتا ہے۔ اور دوسری فعال، ایکٹیو، جب یہ کسی بات سے، کسی واقعے سے یا کسی خیال سے جاگ جاتا ہے، ٹریگر ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ جاگ جاتا ہے، فعال ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب درد کا جسم فعال ہوتا ہے تو یہ بات عجیب لگے گی، لیکن یہ زندہ رہنے کے لیے مزید درد چاہتا ہے۔ یہ درد پر ہی پلتا ہے۔ اٹ فیڈز آن پین۔ یہ ہم سے لاشعوری طور پر شناخت چاہتا ہے، انکانشس آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی ہم اس درد کو ہی اپنی ذات سمجھنے لگتے ہیں۔ میں بہت دکھی ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے خیالات پر قبضہ کر لیتا ہے، ہمیں منفی سوچوں میں الجھا دیتا ہے، ہمارے جذبات کو زہرآلود کر دیتا ہے۔ او خدایا! یہ ڈرامہ تخلیق کرتا ہے تاکہ اسے مزید خوراک ملے۔ یہ ہمیں مجبور کر سکتا ہے کہ ہم خود کو تکلیف دیں یا دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، اور اکثر ان لوگوں کو جو ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک لگتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ ٹولے کہتے ہیں کہ اس سے لڑنے یا اسے دبانے کی کوشش بیکار ہے، کیونکہ مزاحمت اسے مزید طاقت دیتی ہے۔ طریقہ وہی ہے، موجودگی اور مشاہدہ، اویئرنس اینڈ پریزنس۔ جب آپ محسوس کریں کہ درد کا جسم فعال ہو گیا ہے، شدید منفی جذبات محسوس ہو رہے ہیں، بار بار منفی سوچیں آ رہی ہیں، تو اسے غیر جانبداری سے دیکھیں، بغیر فیصلہ کیے۔ اسے محسوس کریں، اچھا یہ درد کا جسم ہے، میں اسے محسوس کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ درد نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ شناخت قائم نہ کریں، آئیڈینٹیفیکیشن نہ کریں۔ یہ عمل، یہ آگاہی، یہ درد کے جسم اور آپ کے سوچنے کے عمل کے درمیان جو تعلق ہے نا، اسے توڑ دیتی ہے۔ اچھا، ٹولے اسے ایک طرح کی روحانی کیمیا گری کہتے ہیں، اسپرچل الکیمی۔ آپ دکھ کو شعور کی روشنی میں لا کر اسے تحلیل کر رہے ہیں، اسے شعور میں بدل رہے ہیں۔ یہیں پر شاید جذبات یعنی ایموشنز اور بینگ کی جو حالتیں ہیں جیسے محبت، خوشی، سکون، ان میں فرق واضح کرنا بھی اہم ہے۔ بالکل، ٹولے کہتے ہیں کہ زیادہ تر جنہیں ہم عام طور پر جذبات کہتے ہیں وہ ذہن پر مبنی ہوتے ہیں، مائنڈ بیسڈ، اور ان کے متضاد ہوتے ہیں۔ اپوزٹ؟ جیسے خوشی کے بعد غم آ سکتا ہے، محبت کے بعد نفرت یا لا تعلقی۔ یہ ذہن کی سطح پر اتار چڑھاؤ ہیں، لیکن حقیقی محبت، حقیقی خوشی، حقیقی سکون، یہ بینگ کی حالتیں ہیں۔ اسٹیٹس آف بینگ؟ یہ ذہن سے ماورا ہیں، آپ کی گہری ترین ذات سے پھوٹتی ہیں۔ ان کا کوئی متضاد نہیں ہوتا، وہ بس ہوتی ہیں۔ اور خوف کا کیا؟ ٹولے خوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
टोले के मुताबिक तमाम बुनियादी खौफ की जड़ अना का मौत और फना से खौफ है। fear of annihilation। चूंकि अना की शिनाख्त जहन और जिस्मानी शक्ल यानी फॉर्म से है ना, तो उसे हर वक्त अपने मिट जाने का खतरा महसूस होता है, और ये खौफ जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर बहस में अपनी बात को हर हाल में सही साबित करने की जो शदीद जिद होती है। हाँ, वो तो बहुत आम है। जी, इसके पीछे भी अक्सर अपनी अना की मौत का खौफ छुपा होता है कि अगर मेरी जहनी पोजीशन गलत साबित हो गई तो अना को लगता है जैसे उसका वजूद ही खतरे में पड़ गया। जब हम जहन और शक्ल से अपनी शनाख्त खत्म करना सीख जाते हैं तो ये बुनियादी खौफ भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अपने अंदर दिफाई रवैयों, डिफेंसिवनेस पर नजर रखना ये बहुत कारआमद मश्क है। आखिर हम किस चीज का दिफा कर रहे होते हैं? अक्सर एक ख्याली शनाख्त का। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की कितनी सारी परेशानियां और झगड़े इसी अना की वजह से हैं। अच्छा, अब ताल्लुकात की बात करते हैं। टोले रोशन ख्याल ताल्लुकात यानी एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स का जिक्र करते हैं। उससे उनकी क्या मुराद है? खास तौर पर उन रिश्तों के बारे में क्या कहते हैं जिनमें शदीद मोहब्बत होती है और फिर इतनी ही शदीद नफरत या लड़ाई झगड़े? टोले इन मोहब्बत तनफ्फुर वाले ताल्लुकात को अक्सर अना पर मबनी लत की एक शक्ल करार देते हैं। ईगो अटैचमेंट एंड एडिक्टिव क्लिंगिंग। इनमें जो शदीद कशिश होती है ना शुरू में, वो अक्सर अना की किसी गहरी जरूरत या कमी को पूरा करने की कोशिश होती है। लेकिन जब वो जरूरत पूरी नहीं होती, और वो कभी पूरी तरह हो भी नहीं सकती, तो वही कशिश शदीद मायूसी, इल्जाम तराशी और हमले में बदल जाती है। इन रिश्तों में मुस्बत और मनफी पहलू एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं, एक ही सिक्के के दो रुख। इसके बरक्स हकीकी मोहब्बत जो बीइंग की सतह से आती है, उसमें ये ड्रामाई उतार चढ़ाव नहीं होते, इसका कोई मुतजाद नहीं होता। तो क्या ताल्लुकात सिर्फ तकलीफ का बायस है या उनका कोई मुस्बत किरदार भी हो सकता है रूहानी रास्ते पर? नहीं, तोले ताल्लुकात को, खास तौर पर करीबी ताल्लुकात को, एक बहुत ताकतवर रूहानी मश्क के तौर पर देखते हैं, साधना। वो कहते हैं कि ताल्लुकात का बुनियादी मकसद हमें खुश करना नहीं है, अगरचे खुशी मिल सकती है, वो अलग बात है। बुनियादी मकसद है हमें ज्यादा बाशऊर बनाना, टू मेक अस कॉन्शियस। जब हम अपने साथी के साथ होते हैं तो हमारी अना के जो लाशऊरी रवैये हैं ना, जैसे मुल्कियत पसंदी, पॉजेसिवनेस, हसद, काबू पाने की कोशिश, हमेशा खुद को सही साबित करने की जिद, जज्बाती ब्लैकमेलिंग वगैरह, ये ज्यादा आसानी से सतह पर आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम इन रवैयों को अपने अंदर और अपने साथी में बगैर फैसला किए सिर्फ आगाही के साथ जानना और तस्लीम करना शुरू कर दें, तो हम तब्दीली के लिए एक जगह पैदा करते हैं। तौले इसे कहते हैं जानने को थामे रखना, होल्डिंग द नोइंग। ये बहुत गहरी मश्क है। उन्होंने इज्तिमाही निस्वानी दर्द के जिस्म का भी जिक्र किया है, कलेक्टिव फीमेल पेन बॉडी। इसका क्या मतलब है? जी, टोले कहते हैं कि हजारों सालों से औरतों पर जो जुल्म हुआ, जब्र हुआ, तकलीफें आईं, उनकी वजह से एक इज्तिमाई जज्बाती दर्द का मैदान भी मौजूद है। ये इनफरादी दर्द के जिस्म के अलावा है। वो ख़ास तौर पर जिक्र करते हैं कि माहवारी के दौरान जब बहुत सी ख़वातीन में दर्द का जिस्म, इनफरादी और इज्तिमाई दोनों, फाल होता है, तो ये वक्त तकलीफ का बायस होने के बजाय अगर शऊरी मौजूदगी और आगाही की मशक की जाए तो ये तब्दीली का एक बहुत ताकतवर मौका बन सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। जी, और वो ये भी कहते हैं कि आमतौर पर ख़वातीन का ताल्लुक बीइंग यानी वजूद की गहराई से मर्दों की निस्बत ज़्यादा करीबी होता है, जबकि मर्दाना तवानाई का झुकाव जहन की तरफ ज़्यादा होता है, और निस्वानी तवानाई का ताल्लुक कबूलियत और तस्लीम रज़ा यानी सरेंडर से ज़्यादा गहरा है। और ये हमें बिल्कुल आखिरी अहम मौजू की तरफ लाता है, तस्लीम रज़ा और कबूलियत, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। सरेंडर का लफ्ज़ सुनकर अक्सर कमज़ोरी का ख्याल आता है या हार मान लेना। क्या टोले का मतलब भी यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टॉल्स्टॉय जिस तस्लीम और रज़ा यानी सरेंडर की बात करते हैं, वो बाहर से हार मान लेना नहीं है। वो हालात के आगे बेबसी से हथियार डाल देना यानी रेजिग्नेशन वो भी नहीं है। ये एक अंदरूनी कैफियत है, इनर स्टेट। इसका मतलब है जो है यानी उस लम्हे की हकीकत जैसी भी है उसे अंदरूनी तौर पर कबूल करना, उसके खिलाफ जहनी और जज्बाती मुजाहमत ना करना, नॉन रेजिस्टेंस। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत की अलामत है, क्योंकि ये हमें हकीकत के साथ लड़ने से रोकती है।
اور یہ اندرونی عدم مزاحمت یہ کیسے مدد کرتی ہے؟ یہ اندرونی قبولیت ہمیں فوری طور پر بینگ یعنی ہماری گہری ترین ذات سے جوڑ دیتی ہے۔ جب ہماری اندرونی حالت مزاحمت سے نکل کر قبولیت میں آتی ہے تو اکثر حیرت انگیز طور پر بیرونی حالات بھی بدلنے لگتے ہیں، یا کم از کم ان سے نپٹنے کی ہماری صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تسلیم و رضا ہمیں تسلیم شدہ عمل کے قابل بناتی ہے۔ سرنڈرڈ ایکشن، تسلیم شدہ عمل؟ جی، یعنی ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ منفی جذبات سے جیسے غصہ، مایوسی یا خوف سے آلودہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک پرسکون اور واضح جگہ سے آتا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، مور افیکٹو۔ کیا یہ اصول زندگی کی انتہائی مشکل صورتحال پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے کوئی سنگین بیماری، کوئی بڑا نقصان یا کوئی آفت؟ ٹولے کہتے ہیں کہ خاص طور پر ایسی ہی صورتحال میں تسلیم و رضا سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی ہے۔ دکھ کو شعور اور سکون میں بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو وہ صورتحال پسند آ جائے، نہیں، بلکہ یہ کہ آپ اس لمحے کی حقیقت سے لڑنا چھوڑ دیں۔ پہلے جو ہے اسے قبول کریں، ایکسپٹ واٹ از۔ پھر اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پرسکون اور واضح ذہن کے ساتھ کریں۔ اس کا مطلب ہے نفی پسندی، نیگیٹیوٹی کا مکمل ترک۔ نفی پسندی کا ترک؟ جی، یعنی شکایت کرنا، الزام لگانا، حالات کو برا بھگا کہنا، اس سب کا ترک۔ کیونکہ نفی پسندی صرف ہمارے دکھ کو بڑھاتی ہے اور ہمیں حال سے، اس لمحے کی طاقت سے دور لے جاتی ہے۔ واہ، یہ واقعی بہت گہرے اور بہت عملی نکات ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو چند اہم باتیں یہ ہیں۔ پہلی، کہ ہم صرف اپنا ذہن نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود گہرا شعور ہے۔ جی بالکل۔ دوسری، حقیقی آزادی، سکون اور خوشی ماضی یا مستقبل میں نہیں بلکہ حال یعنی ناؤ میں مکمل طور پر موجود رہنا یعنی پریزنس میں ہے۔ جی۔ تیسری بات، ہمارے اندر جو ماضی کے جذباتی درد کا مجموعہ ہے جسے درد کا جسم کہا گیا، اسے غیر جانبداری سے دیکھنا اور اس کے ساتھ شناخت نہ کرنا ہی اسے تحلیل کرنے کا راستہ ہے۔ صحیح۔ اور چوتھی، ہمیں اپنے تعلقات اور زندگی کے مشکل حالات کو بیداری اور شعور میں اضافے کے مواقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، جس کا بنیادی طریقہ اندرونی قبولیت اور تسلیم و رضا ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے، بہت خوب۔ اور شاید ایک آخری نقطہ سامعین کے غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ٹولے کی تعلیمات پر ہی مبنی ہے، لیکن شاید براہ راست اس پر بات نہیں ہوئی۔ ٹولے کہتے ہیں کہ کائنات کا شعور ہمارے ذریعے یعنی انسانوں کے ذریعے بیدار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ Consciousness is awakening through us۔ اگر ایسا ہے تو جب کوئی شخص چاہے مختصر لمحات کے لیے ہی صحیح حال میں مکمل طور پر موجود رہنے کی مشق کرتا ہے، تو اس کے روزمرہ کے ادراک میں، اس کے پرسیپشن میں وہ کون سی لطیف تبدیلیاں محسوس ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ رنگ زیادہ روشن دکھائی دینے لگے، آوازیں زیادہ صاف سنائی دیں، یا عام سی چیزوں میں بھی ایک گہری زندگی، ایک تازگی اور خوبصورتی کا احساس ہونے لگے؟ یہ وہ چھوٹے چھوٹے تجربات ہو سکتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کریں کہ ہم ذہن کی قید سے نکل کر حقیقی دنیا سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت اور ذاتی سطح پر غور کرنے والا سوال ہے۔ ایکہارٹ ٹول کے ان طاقتور اور زندگی بدل دینے والے خیالات کے اس جائزے کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے اس گفتگو سے ہمارے سننے والوں کو اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔